رمضان المبارک قریب ہے، ارادہ کیا تھا کہ رمضان سے پہلے کے جو کام ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ہو جائے۔ کام سے پہلے کام کی تیاری ہوتی ہے۔ جب کوئی بہت اہم مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے انتظام کیا جاتا ہے، اسے کہاں بٹھانا ہے، کہاں سلانا ہے، کہاں نہلانا ہے، واش روم کہاں ہے، کھلانا کیا ہے، کس طرح سے اس کو پروٹوکول دینا ہے۔ آنے کے بعد نہیں ہوتا یہ کام۔ تو رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو اس مہمان کی انشاءاللہ قدر ہوگی، اور عزت دار انسان کو اگر عزت دی جائے تو وہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک احسان فراموش ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے احسان کا بدلہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ احسان فراموش، آپ احسان کرتے رہیں تو ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو احسان فراموش نہیں ہے، بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا۔ آپ اگر بعض مہمان ہیں نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی پلائے گا، آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں۔ آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوشت والی بریانی کھلائے گا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے، تھوڑا نہیں نوازتا۔ لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں، رمضان کے جو تحفے ہیں، جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو۔ جو آخرت کو نہیں مانتے، دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے، انہیں رمضان جو کچھ دے کر جاتا ہے، جو گفٹ دے کر جاتا ہے، اس گفٹ کی ان کی نظر میں قدر نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو رمضان آپ کو کیا گفٹ دے کر جاتا ہے، اس گفٹ کی قدر ان لوگوں کی نظر میں ہے جو اس دنیا کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتے۔ جو اس کو اصل سمجھتے ان کی نظر میں رمضان ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، خام خواہ کی ٹینشن ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رمضان ہے نا، اگر آپ اس کا اکرام کریں گے تو یہ آپ کو بہترین گفٹ دے گا۔ اب میں بتاتا ہوں وہ گفٹ کیا دے گا آپ کو۔ وہ گفٹ دے گا اللہ کی محبت۔ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا کر دے گا یہ۔ دیکھو، انسان کو جو موٹیویشن ملتی ہے نا کسی بھی عمل کی، وہ یا تو کسی لالچ کی وجہ سے ملتی ہے یا کسی خوف کی وجہ سے۔ سمجھتے ہیں؟ آپ صبح صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں، مشکل کام ہے، دل تو نہیں چاہتا انسان کا اٹھے جائے، دل چاہتا ہے پڑا رہے، لیکن آپ جاتے ہیں۔ یہاں خوف بھی ہے اور لالچ، محبت، پیسے کی محبت۔ لالچ کو ہم محبت سے تعبیر کرتے ہیں ذرا
مہذب لفظ ہے. آپ جاتے ہیں, ایک محبت ہے پیسے سے, ہر انسان کی نیچر ہے کہ پیسے آئیں گے تو گٹکا بھی کھائیں گے, نسوار کا انتظام بھی ہوگا, پان کا انتظام بھی ہوگا, گھر میں راشن بھی ڈلے گا, بہت ساری چیزیں آئیں گی. اگر یہ محبت پیسے کی ختم ہو جائے تو آپ کو عمل پہ موٹیویشن نہیں ملے گی. بعض دفعہ خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں. خوف کیا کرتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں آفس نہیں گیا, میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے, میں غریب ہو جاؤں گا. یہ خوف ہے جو آپ کو ابھارتا ہے عمل پہ. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ خوف سے بھی کام ہوتا ہے اور محبت میں بھی ہوتا ہے, لیکن خوف سے جو کام ہوتا ہے اس کام میں مزہ نہیں آتا, لہذا وہ کام زیادہ جاندار نہیں ہوتا. لیکن محبت کی وجہ سے جو کام ہوتا ہے وہ کام مزیدار بن جاتا ہے, کیونکہ آپ کی محبوب چیز آپ کو اس میں ملنے والی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو انسان جب خوف کی بیس پہ کام کرتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی, اور جب کسی محبت اور لالچ میں کام ہوتا ہے تو اس کام میں اس کی کوالٹی بہت شاندار ہوتی ہے. تو اللہ نے ہمیں رمضان کا جو مہینہ دیا, وہ مہینہ اگر آپ اس مہینے کا اکرام کریں گے تو وہ مہینہ آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دے گا. اور جب انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو محبوب کے حکم کو فالو کرنا مشکل نہیں اور آسان بھی نہیں, بلکہ مزیدار بن جاتا ہے. 3 درجات ہوتے ہیں نا, حکم کی اتباع کرنا مشکل, اور اس سے اوپر کیا ہے, مشکل ختم ہو گئی, نہ مزیدار ہے نہ مشکل ہے. لیکن اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ حکم پر عمل کرنا کیا بن گیا, مزیدار بن جائے گا. یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ رمضان کا حقیقی معنوں میں اکرام کریں گے تو رمضان آپ کو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے جائے گا. وہ کیسے؟ انسان کی یہ نیچر ہے, یہ فطرت ہے کہ وہ جس کے لیے قربانی دیتا ہے نا, جس کے لیے, تبلیغ والے کہتے ہیں نا, جس چیز پہ جان, مال اور وقت خرچ ہوتا ہے انسان کے دل میں اس کی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ رمضان کے ذریعے, حج کے ذریعے, قربانی کے ذریعے, مختلف عبادتوں کے ذریعے ہم سے قربانی دلواتے ہیں کہ کچھ کرنا پڑے گا. سورہ عنکبوت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ آزمائے گا. تو آزمانے کے طریقے نماز بھی ہیں, آزمانے کے طریقوں میں زکوٰۃ, صدقات و خیرات بھی ہے. آزمانوں کے طریقے میں ایک طریقہ کیا ہے, رمضان بھی ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کا آپ اگر اکرام کریں گے تو یہ آپ کے دل میں جانے سے پہلے پہلے اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکا کر چلا جائے گا. اور جب اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکے گی دل کے اندر تو آپ کے لیے عمل کرنا مشکل نہیں, آسان نہیں, بلکہ مزیدار ہو جائے گا. کیونکہ محبوب کی خاطر قربانی دینے میں انسان کو مزہ آتا ہے, بشرطے کہ اس کو پتا ہو کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے, اس کو یہ پتا ہو. کیسی مسلمانوں کی ترتیب دائیں بائیں ہو جاتی ہے, سب پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. تو رمضان کا اکرام کیسے کرنا ہے, اس میں 2-4 چیزیں میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلا تو ہے فرض روزے. یہ تو رمضان تو رکن ہے نا, رمضان کے روزے. ابھی سے نیت کریں کہ رمضان کا ایک روزہ بھی قضا نہیں کرنا ہے, تو کچھ بھی ہو جائے. دیکھو جو سوچ کے روزے رکھتا ہے نا, اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے. جو نہ رکھنے کا آپشن ہی ختم کر دے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, پورا مہینہ گزر جاتا. بعض لوگ روزے کے بارے میں سوچتے ہیں رکھوں کہ نہیں رکھوں, ان کے لیے ایک روزہ ٹینشن ہے, ایک روزہ ٹینشن.
اور اگر آپ نے یہ عزم کر لیا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، نو کا آپشن میرے پاس نہیں ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو دوسرا کام آپ نے خاندانی کیا کرنا ہے؟ تراویح پابندی سے پڑھنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ دو کام فی الحال کریں، کچھ پیکج اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. تو اسی سے انشاءاللہ اللہ کی محبت کی چنگاری آپ کے دل میں پیدا ہوگی. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا